جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ بلکہ جامع ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ فرمایا تمہارا رب ان ربکم حیی کریم، بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لٹائے، اللہ حیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ حیی ہے، کریم ہے۔ وہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اعمال پیش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کچھ نیکیاں پیش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ایسی چیزیں پیش کرنا، یا اللہ اس کے وسیلے سے مجھ پہ کرم فرما، یہ اللہ اور زیادہ پسند کرتا ہے اور زیادہ فضل فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی 300 سال اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، تضرع کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، دعائیں التجائیں کرتے رہے۔ اب قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فرمایا ہم نے اپنے آدم کو کلمات سکھائے اور کلمات کے وسیلے سے ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب یہ قرآن شریف ہے، نصوص قطعیہ میں سے ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات کے وسیلے سے دعا کو قبول کیا۔ دوسری چیز ہے وہ کلمات کیا تھے، دو چیزیں ہیں نا۔ تو مطلق وسیلہ اختیار کرنا دعا میں، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ موجم صغیر میں امام بہقی نے اور دیگر ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں التجا کی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، وہ کلمات کیا تھے؟ کن کلمات کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اللہم اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے مولا میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے التجا کرتا ہوں، تو میری بخشش فرما۔ دعا میں حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ پیش کیا، اسی لیے دعا قبول ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 300 سال کیا وہ دعا نہیں کرتے تھے؟ دعا تو کر رہے تھے، لیکن دعا کی قبولیت کے حوالہ سے اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، ہم نے کلمات سکھائے۔ اب کلمات تو سکھا دیے، لیکن قرآن شریف میں کیوں یہ چیز بطور وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ جب ہم آدم کی توبہ نبی کے وسیلے سے قبول کرتے ہیں تو قیامت تک آدمی کی توبہ بھی محمد کے وسیلے سے ہی قبول کریں گے۔ آدمی آدم سے ہے تو فرمایا باپ کی توبہ جس طریقے سے ہم قبول کر رہے ہیں، پیارے یہ امت کو سکھا دے کہ اگر آدم کی اولاد آدمی ہے تو میرے محبوب کے وسیلے کو کبھی چھوڑنا نہ۔ یہ کوئی تفرقہ پروری نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا سبق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا ہے کہ انہیں وہ تعلیم دی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی۔ اب قرآن شریف کی دوسری آیت مبارکہ اٹھائیے، یہ بھی سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو یہود تھے، ظاہر ہے وہ حق پر تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، دعائیں کرتے، اور وہ صراط مستقیم پر تھے، صاحب تورات تھے، اہل کتاب تھے، ان کا تذکرہ قرآن شریف میں آیا ہے۔
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر آپ کے وسیلے سے۔ آپ اس پہ غور فرمائیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس پر تو یہ بھی بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ ضعیف ہے، یا اس پر یہ بھی بحث نہیں ہو سکتی کہ اس کی قسم کون سی ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے، منقطع بمعنی عکس ہے، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے۔ کوئی بحث تو نہیں ہو سکتی نا کہ اس میں یہ قسم ہے تو لہذا یہ ایسے ہے تو لہذا یہ ایسے ہے، یہ بحث بھی نہیں ہو سکتی، نص قطعی ہے۔ ذرہ برابر بھی شک کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی، حضور کی ولادت نہیں ہوئی، سرکار تشریف فرما نہیں ہوئے، تو کیا کرتے کہ جب وہ کفار سے جنگ لڑتے، تنگ آ جاتے، فتح نہ ہوتی، تو وہ کیا کرتے، وہ اکٹھے ہوتے، پھر تورات کو کھولتے، تورات کے اندر جو حضور کی صفتیں تھی، حضور کا جب نام آتا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ اس نام کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تفسیر قرطبی کی عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ عبارت کیا ہے۔ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ وہ کہتے، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ یہ یہود کہتے ہیں، یا اللہ ہم تجھے اس نبی کا وسیلہ دے رہے ہیں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، یا اللہ اس کے صدقے ہمیں مشرکین پہ، کافروں پہ ہمیں فتح عطا فرما۔ تو حضور پر نور کے صدقے اللہ تبارک و تعالی فینصرون انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ اب دیکھیے یہ تو ایک نصاب ہے، یہود کرتے تھے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ قرآن میں یہ چیز بھی ترتیب بیان کر دیتا؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہود کا ایک عمل ہے، وہ کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی قرآن شریف میں یہ اتارا کہ محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جب یہود پر مشکل آتی اور ان کی مشکل کشائی نہ ہوتی تو وہ آپ کے نام کا وسیلہ میری بارگاہ میں کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا۔ تو جب یہود کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو اپنی امت کو بتا دیجئے ہم تو تم سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں، تم تو محبوب کے غلام ہو۔